ڈائبٹیز کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ دو طرح کی، ایک ہے جو میکرو واسکولر ہے، یعنی خون کی بڑی نالیوں کو افیکٹ کرنا، بڑی نالیوں کو تنگ کرنا، جیسے کہ دل کی نالی ہے، جیسے کہ دماغ کی شریانیں ہیں، جیسے کہ پاؤں کی شریانیں ہیں، اور ایک ہے کہ چھوٹی نالیوں کو تنگ کرنا، مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز۔ مائکرو کا مطلب ہے سمال اور واسکولر مین کہ خون کی نالی۔ تو یہ جو سمال نالیاں تنگ ہوتی ہیں اس سے 3 بیماریاں جنم لیتی ہیں، ایک آنکھ کی بیماری ریٹینوپیتھی، ایک کڈنی کی ڈیزیز جس کو ہم نیفروپیتھی کہتے ہیں، اور ایک اعصاب کی تکلیف ہے جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرانک پروگریسو اینڈ پوٹینشلی فیٹل، CPPF۔ پرانی بیماری ہے، بڑھتی رہتی ہے، آگے پروگرس کرتی جاتی ہے، مہلک ہو سکتی ہے اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو۔ السلام علیکم ایوری ون، میٹ دی ایکسپرٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر سمیر ہوں جو کہ میڈیکل آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں ان ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹ جو کہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال۔ یہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں اور یہاں پہ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور سر کا بڑا واسٹ نالج ہے ڈائبٹیز کے سبجیکٹ پہ، جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھا لیا کریں۔ تھینک یو۔ تو سر ویلکم تھینک آج کے شو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو سر آج کچھ انٹرسٹنگ کویشچنز ہیں آپ کے لیے جو کہ ایک بڑے کامن سے پرابلم کے بارے میں ہیں۔ رائٹ۔ ڈائبٹیز کے بہت سے مریض شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے پیروں کے تلووں میں سوئیاں چبھتی ہیں، یا گرمائش بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہماری آڈینس کے لیے کہ یہ کیا ایشو ہے۔ ڈائبٹیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرانک پروگریسو اینڈ پوٹینشلی فیٹل، CPPF، یعنی پرانی بیماری ہے، بڑھتی رہتی ہے، آگے پروگرس کرتی جاتی ہے، اور مہلک ہو سکتی ہے اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کنٹرول کریں تو بھی ایسے ریزلٹس آئیں گے۔ ہاں جی۔ سو ڈائبٹیز کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے جو میکرو واسکولر ہے، یعنی خون کی بڑی نالیوں کو افیکٹ کرنا، بڑی نالیوں کو تنگ کرنا، جیسے کہ دل کی نالی ہے، جیسے کہ دماغ کی شریانیں ہیں، جیسے کہ پاؤں کی شریانیں ہیں۔ ایک تو یہ میکرو واسکولر کمپلیکیشنز کا رہی ہوتی ہے، یعنی بڑی بڑی نالیاں جو خون کی ہیں ان کو تنگ کرنا، اور ایک ہے کہ چھوٹی نالیوں کو تنگ کرنا، مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز۔ مائکرو کا مطلب ہے سمال اور واسکولر مین کہ خون کی نالیاں۔ تو یہ جو سمال نالیاں تنگ ہوتی ہیں اس سے 3 بیماریاں جنم لیتی ہیں، ایک آنکھ کی بیماری ریٹینوپیتھی، رائٹ، ایک کڈنی کی ڈیزیز جس کو ہم نیفروپیتھی کہتے ہیں، گردوں کی، اور ایک اعصاب کی تکلیف ہے جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ جن علامات کا بھی آپ نے ذکر کیا ان کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے ڈیٹیل میں، کہ پاؤں کے تلوے جل رہے ہیں مریض کے، سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اچھا، مریض جو ہے وہ اس کو کورلیٹ بھی کرتا رہتا کئی دفعہ شوگر کے ساتھ بھی۔ ہاں جی۔ تو یہ میں ایکسپلین کر دوں کہ جب شوگر شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو آپ کے پاؤں کے تلوے جل رہے ہوتے ہیں وہ تو شوگر ٹھیک ہونے سے ریورس ہو جاتے ہیں، ٹھیک، یعنی یہاں پہ بات ریورسیبل ہوتی ہے۔ انیشیل سٹیجز میں، انیشیل سٹیج ہے، آپ کی اعصاب کے اوپر شوگر لیول زیادہ سوار ہو گئی، اور انہوں نے رسپانس میں کبھی تلوے جلنے لگا ہے، کبھی سوئیاں چبھنی شروع ہو گئی۔ جو ہی آپ بلڈ شوگر کنٹرول کریں گے یہ علامات بھی 3 سے 6 مہینے میں بہتر ہو جائیں گی۔ رائٹ۔ ایک مریض ہم دوسرا لے لیتے ہیں، اس مریض کو 10 سال سے شوگر ہے اور شوگر بھی کوئی اتنی کنٹرول نہیں رہی، کرانک ہائپر گلائسیمیا ہے۔ تو اب اس کے اندر جب پاؤں کے تلوے جلنا شروع ہوتے ہیں اور ان کی شدت دن بدن بڑھتی جاتی ہے درد کی، جی، تو حتیٰ کہ مریض کو ہاتھ بھی لگتا وہ محسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائپر ایستھیزیا۔ تو ایسا مریض پھر جب شوگر بھی 90 پہ رکھ لیتا ہے، 100 پہ، تو سم ٹائم یہ ریورس نہیں ہوتی، یہ والی بات ہے۔ سو اس وقت پھر ہم اس کا صرف علامات کا علاج کرتے ہیں۔ رائٹ سر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے بیسیکلی۔ جی، تو یہ ڈائبٹک نیوروپیتھی کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا کہ شوگر بہت زیادہ رہ رہی ہے کافی عرصے تک، جس سے ہمارے اعصاب پہ اثر آ رہا ہے اور اس سے یہ سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا۔ نیوروپیتھی جنرلی جو ٹرم ہے اس میں سے تھوڑا بتائیے گا کہ کیا اس کی اور بھی اقسام ہوتی ہیں، وہ پلیز آڈینس کے لیے جو بتائیے۔ نیوروپیتھی ہے وہ مختلف وجوہات سے بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی
کوئی مریض ہے وہ الکوہول انٹیک کرتا ہے تو وہ الکوہول سے بھی ہو سکتی ہے. رائٹ. کچھ مریض ہیں جو تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی نیوروپیتھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو HIV ہوتا ہے انفیکشن, اس سے بھی ہو جاتی ہے. اور ٹاکسنس کچھ جیسے کچھ آپ میٹل ٹاکسنس وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے بھی نیوروپیتھی ہوتی ہے, صاحب ہو سکتے ہیں خراب. اچھا جو کامن ہے جو ڈائبٹیز کے علاوہ آپ دوسری بات کریں جو پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہے وائٹامن B12 کی کمی. اب ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان کو ذیابیطس سے بھی نیوروپیتھی ہو رہی ہوتی ہے اور سم ٹائم ان کو B12 کی بھی کمی کا شکار ہوتی ہے. ایک میڈیسن جو میٹ فارمین کے نام سے مشہور ہے, گلوکوفیج ہے جو سب لوگ کھاتے ہیں, بالکل. اس کا سم ٹائم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ B12 کی کمی ہو. تو اس لیے اس کے ساتھ B12 کی سپلیمنٹیشن لینی ضروری ہوتی ہے تاکہ B12 کی کمی نہ ہو اور اس کی وجہ سے اعصابی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. جو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی بات کریں اس کی بھی اقسام ہے. کچھ لوگوں کو پریفرل ہوئے گی, پریفرل کا مطلب ہے ہاتھوں پیروں میں تکلیف ہونا, سوئیاں چبھنا, آپ کو کھجلی ہوتے رہنا, آپ کو وہاں پہ کمبل کا کونا بھی لگ جائے تو درد ہونا, اتنا زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایریا کہ آپ کو کمبل کا کوئی. پھر یہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا, آپ کو اپنا جوتا محسوس نہیں ہو رہا, آپ کا جوتا یہاں اتر گیا ڈائبیٹکسیٹیوڈ میں, آپ کو ریس کورس میں کسی نے کہا کہ آپ کا جوتا تو نہیں ہے آپ کے پاؤں میں, تو آپ کو پھر پتہ لگا کہ جوتا تو میرا نہیں ہے. تو یہ جوتا جو شوز جو ہیں ان کی سینس ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور ڈرا بیک بھی, اب سردیاں آ رہی ہیں, آپ کو پتہ لوگ کیا کریں گے سردیوں میں, پاؤں کا کیا کرتے ہیں, پاؤں کو ہیٹر کے آگے بالکل لے پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی دفعہ سو جاتے ہیں. تو یہ جو ڈائبیٹک ہیں جن کی حصی کمزور ہے, جن کو محسوس ہی نہیں ہو رہا, جب وہ ہیٹر کے آگے اس طرح رکھ کے سو جاتے ہیں تو سم ٹائم ان کو وہاں پہ برن بھی ہو جاتا ہے, تو ڈائبیٹک فٹ بن جاتا ہے برن کی وجہ سے. تو یہ احتیاط کریں کہ ٹو ہاٹ اور ٹو کولڈ, بہت سرد پانی میں اپنے پاؤں نہ ڈالیں جو نیوروپیتھی کا شکار ہے, اور ہیٹر کے آگے پاؤں نہ رکھیں, اس سے آپ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے اور یہ تھرمل انجری کا مریض کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو پھر لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے تو مریض ہے, اس کے بعد اس کی ہاسپٹل پہنچتا ہے. تو یہ ہے جو پیریفرل نیوروپیتھی ہے جو پاؤں اور ہاتھوں کو افیکٹ کرتی ہے. رائٹ. پھر ہوتا ہے کہ کرینیل, جیسے کچھ لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پریکٹس میں, کچھ لوگ آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھئی میری 2 نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ایک کی بجائے. بالکل. یہ کسی کرینیل نرو کی انوالومنٹ ہوتی ہے شوگر کی کمپلیکیشن کے طور پہ. ان کی 6 کرینیل نرو, یہ جو ہماری ٹرم میں 3rd کرینیل نرو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے, تو ان کے جو آئیز ہیں اس کے اوپر پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو 2 نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا علاج بھی شوگر کنٹرول ہے, جو ہی کنٹرول کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے پیشنٹ. پھر کچھ لوگوں کو بیٹھ کے اٹھنے میں چکر آتے ہیں, بیٹھے ہیں تو BP اور ہے, جب کھڑے ہوں تو BP فال کر گیا. اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نیوروپیتھی. بالکل. یعنی اعصاب انوالو ہیں لیکن آٹومیٹک جو سسٹم ہے, جسم کا خود کا نظام ہے وہ خراب ہو گیا. اب مریض کو پتہ نہیں چلا, اس کا BP ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. جب اس نے کھڑے ہونا تھا تو BP کو ایڈجسٹمنٹ ہو جانی چاہیے تھی, تھوڑا بڑھنا چاہیے تھا تاکہ چکر نہ آئے مریض کو. اس کی بجائے BP اس کا کم ہو جاتا ہے مریض کا, اور اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نیوروپیتھی. یہ بھی ڈائبٹیز کی نیوروپیتھی کی ایک ایگزامپل ہے. پھر کچھ لوگ آپ نے نوٹ کیے ہیں کہ کچھ لوگ کے تھائی مسلس جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ویسٹنگ ہو جاتی ہے مسلس کی, بہت کامن ہے سر, بہت کامن ایشو. وہ کمزوری کے ساتھ پھیرے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایمایوٹروفی. یہ بھی ایک نیوروپیتھی کی قسم ہے. تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی مختلف ایریاز کو خراب کر رہی ہوتی ہے, انکلوڈنگ ہینڈز, آپ کے ہاتھ پاؤں, اور آپ کے ٹرنک اور آپ کے تھائیز, اور کئی دفعہ آپ کی آنکھوں کی جو سپلائی ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی. اچھا جو میل حضرات ہیں ان کو جو مسائل ہو جاتے ہیں میلز ریپروڈکٹیو سسٹم کے حوالے سے, اس میں بھی نیوروپیتھی کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بھی بڑی کامن پریزنٹیشن ہوتی ہے پرابلم ہے. تو آپ دیکھیں اسی طرح کچھ لوگوں کو یورن کا پرابلم ہو جاتا ہے, یورن ان کا رکتا ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک نیوروپیتھی کی ایک قسم ہے. اچھا کچھ مریض شکایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں کھانا کھاتا ہوں تو پیٹ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہضم ہی نہیں ہوا. بالکل. ان کا معدہ متحرک نہیں رہتا,
اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹوپریسس، یعنی وہ معدے کی شکایت ہے لیکن ہے کس وجہ سے؟ بیک گراؤنڈ میں ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ ایک بڑی امپارٹنٹ بات جو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جب ہم کہتے ہیں نا ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے تو شوگر 90-100 پہ لے آئیں گے تو یہ ریورس ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں کچھ فزیشنز بھی ان کو گائیڈ نہیں کرتے کہ بھئی یہ الگ پرابلم ہو گیا، یہ کمپلیکیشن ہے اور وہ ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز الگ ٹریٹ کرو، اب کمپلیکیشن الگ ٹریٹ کرے، پیچیدگی کو الگ سے اس کو ایڈریس کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، کندھا جام ہو گیا ڈائبٹیز کی وجہ سے، بالکل۔ تو ہے تو یہ ڈائبٹیز کی ایک کمپلیکیشن، یہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں زیادہ لوگوں کا کندھا جام ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہم جام کندھے کا الگ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے نا۔ سو اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہوگا، بلڈ شوگر کنٹرول اپنی جگہ امپارٹنٹ ہوگا، لیکن جب ریورسیبل سٹیج نہیں ہوتی تو پھر صرف شوگر کنٹرول سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، پھر اس کے لیے باقی علاج ہے جو نیوروپیتھی کے تناظر میں ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں مریض کو۔ یہ بات ہے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، بہت زبردست انفارمیشن ہے۔ آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ اس سے ان کے بہت سے کویشچنس کے آنسر مل رہے ہوں گے ان کو۔ تو سر ایک ہم 2 کویشچنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ ہماری گفتگو کو۔ ایک تو یہ کہ ذرا کلیئرلی سب کے لیے بتا دیجئے کہ ڈائبٹک نیوروپیتھی جس کی مختلف آپ نے اقسام بتائیں، اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا ہم اس کے علاج پہ بات کریں گے۔ جی بالکل۔ اب ڈائبٹک نیوروپیتھی سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے ہم شوگر کی باقی پیچیدگیوں سے بچتے ہیں، اپنا A1C اپنی ایج اپروپریٹ رکھیں، ایج اور ڈیزیز اپروپریٹ۔ اچھا، ایج اور ڈیزیز کے اپروپریٹ کا مطلب کیا ہے؟ کسی مریض کو آج شوگر ہوئی ہے تو اس کو اپنا 3 مہینے والے جو ٹیسٹ HbA1c ہے وہ 6 سے نیچے لانا چاہیے، 5.4 تک بھی لا سکتا ہے، ریورس بھی کر سکتا ہے۔ اوکے۔ ایک مریض کو 20 سال کی شوگر ہے، اس سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے، اس کو اتنا نیچے لانے میں اور مسائل ہوئیں گے۔ جب لو شوگر اٹیکس ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کے زیادہ پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ اپنا HbA1c 7 اور 7 سے اوپر بھی رکھ سکتا ہے۔ رائٹ۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ اپنی عمر اور اپنی بیماری کے حساب سے اپنا ایک HbA1c کا گول بنائیں، یعنی 3 مہینے کی اوسطن شوگر کا ایک گول سیٹ کریں کہ یہ میرا گول ہے کہ میں نے 6 اچیو کرنا ہے یا میں نے 7 اچیو کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کو آپ اپنے گول کے مطابق رکھیں گے تو آپ پیچیدگیوں سے دور بھاگیں گے۔ اگر آپ صرف 30 ملی گرام شوگر کم کرتے ہیں، یعنی آپ کی شوگر 200 رہتی تھی، اب 170 رہنا شروع ہو گئی، رائٹ، 170، تو آپ 33% آپ نے اپنی پیچیدگیوں کی شرح کم کر لی۔ یہ تو بہت سگنیفیکینٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 30 ملی گرام تو 30%، سمپل رول آف 30، نیا رول بن گیا۔ بالکل۔ تو 30 ملی گرام شوگر کم کرے، 30% اپنی پیچیدگیوں سے دور ہو جائے۔ تو نیوروپیتھی بھی اسی طرح روکی جا سکتی کہ آپ اپنا ہیموگلوبن A1C اور اپنا شوگر کنٹرول ٹائٹ رکھیں۔ 1 B12 کو دیکھیں، B12 تو نہیں کم، اس کی ریپلیسمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، اسے بلڈ پریشر کو بھی میں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بلڈ پریشر ڈائبٹکس میں 130/80 سے نیچے ہونا چاہیے، یہ ریکمنڈیشن ہے۔ آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ اس کی بھی ڈیزیز ڈیوریشن وائز ہوتا ہے، لیکن ان جنرل ڈائبٹک مریض جو ہے اس کا LDL کولیسٹرول جو برے والا کولیسٹرول ہے جس میں جمنے کی صلاحیت زیادہ ہے، اس کو 70 سے کم رکھیں، 70 سے، یہ اچھا ہے باڈی کے لیے۔ ٹاکسنز ایوائڈ کریں، یہ جو کشتہ جات اور ہم ادھر ادھر کچھ الٹرنیٹیو میڈیسنز لیتے رہتے ہیں، ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مین جو پریونٹیو میئرز ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تھائرائڈ کا ایشو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں، تھائرائڈ ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کریں، یہ چیزیں۔ رائٹ سر۔ اچھا، ٹریٹمنٹ پہ آپ نے بات کی تھی، یہ ہمارا فائنل کویشچن ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیجیے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ سم ٹائمز اٹ از ریورسیبل انیشیل سٹیجز میں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جس میں ریورسیبل نہیں رہتی لیکن اس کو مینیج کیا جا ٹریٹمنٹ سے سکتا ہے۔ پہلے ہم ڈائگنوسس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے کچھ تو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں شوگر کا مریض ہے، پاؤں کے تلوے جلنا شروع ہو گئے، ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو گئی، ڈائگنوسس کلیئر ہے۔ کہیں پہ آپ کو شک شبہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ڈائبٹیز کے علاوہ کوئی فیکٹر تو نہیں ہے،
مثلا کسی کی کمر میں درد ہے, کوئی وہاں سے اسپائن کے اوپر نروز کمپریشن ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے تو نہیں پرابلمز ہو رہی. تو ایسے میں پھر آپ کو ایم آر آئی اور نرو کنیکشن اسٹڈیز اور یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی, تو پھر اس کے دو طرح کے علاج ہیں. ایک ہے سمپٹومیٹک, جو پین کو ریلیو کریں گے. اس میں بہت ساری دوائیں ہیں. پری گیبلن ایک دوائی ہے وہ یوز ہوتی ہے, ڈیلاکسیٹین ایک میڈیسن ہے وہ یوز ہوتی ہے, اور کچھ لوکل اپلیکینٹس بھی ہیں جیسے کہ کیپسیڈول ٹائپ دیتے, کیپساسین ہوتی ہے, وہ لوکل کاؤنٹر ایریٹینٹس ہوتے ہیں, وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں. اچھا, آیوڈیکس اور تارا میرا کا تیل جو ہے یہ بھی ملا کے ہمارے جو پرانے فزیشین ہیں کئی, جو میں کوٹ کروں گا ان کو, تو وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ یہ وہاں پہ لوکل اپلائی کر لیں تو اس سے پین کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. یہ اس کی ریمیڈیز ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں, اور الانگ ود کہ جو باقی ہم نے شوگر کنٹرول وغیرہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے ہیلپ ملتی ہے. اب یہ جو مریض نیچے بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کو کچھ ایسی یہ منرلوکارٹیکائڈ ہارمونس ہوتے ہیں, ہارمونل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, فلوڈوکارٹیسون وغیرہ ہوتا ہے جی, وہ ان کو دیا جا سکتا ہے ان کا بی پی اسٹیبل رکھنے کے لیے. اور اسی طرح جو میل اپنے ایشوز کے ساتھ آتے ہیں اس کی الگ سے دوائیاں اب پاکستان میں اویلیبل ہیں, یہ بھی میں ایڈ کر دوں. اس کے حساب سے وہ اپنی ٹریٹمنٹ اپنے فزیشین کے ساتھ کر سکتے ہیں پلان. بالکل. پہلے اس طرح کی میڈیکیشن عام طور پہ لوگ باہر سے منگوا رہے تھے, لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے کہ اب یہ یہاں پہ بھی بڑا ایزیلی اویلیبل ہے. بالکل یہ اس طرح کی میڈیکیشن. تو سر بہت زبردست ڈسکشن. میں چاہوں گا کہ آپ پلیز ایک دفعہ سم اپ کر دیجیے آج کا ٹیک ہوم میسج فار دی آڈینس, کہ آج سے وہ کیا سیکھ سکتے ہیں. سم اپ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی ایک پیچیدگی جس طرح ہم بات کرتے ہیں وہ ہے نیوروپیتھی, یعنی اعصابی تکلیف. علامات میں آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کے پاؤں کے تلوے جل رہے ہیں, سوئیاں چبھ رہی ہیں, پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو اب نارمل سنسیشن فیل ہو رہی ہیں, یا آپ کو کوئی کمبل کا کونا بھی لگ جاتا ہے تو آپ کو درد ہوتی ہے, ہوا جو ہے گزرتی ہے تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاؤں پہ ایک اب نارمل سنسیشن آئی ہے, یہ درد ہو رہا ہے. ایسی ساری علامات آپ کی ذیابیطس نیوروپیتھی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایسے صورت میں آپ کو اپنا وائٹامن B12, اپنی تھائرائیڈ پروفائل, اپنا شوگر کا ٹیسٹ, HbA1c, یہ سارے ٹیسٹ کروا کے اپنے جو بھی آپ کا فزیشین ہے جو ڈائبٹیز ٹریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی ہی زبردست ڈسکشن. انشاءاللہ اس طرح کی ڈسکشنز ہم فردر کرتے رہیں گے, اور آڈینس میں سے اف یو ہیو اینی کویسچنس تو آپ کومنٹس میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, جس کو ہم نیکسٹ ٹائم انکارپوریٹ کریں گے ڈسکشن میں. تھینک یو ویری مچ.